سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، سورت نمبر 55۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن۔ رحمان نے مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں گزرا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو جو چڑ تھی وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان اسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق، اولاد یا کوئی اور نعمت دے سکے، اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ علم القرآن۔ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان۔ اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان۔ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان۔ اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ۔ اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ مشرق دراصل افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ چونکہ سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو دو مشرقوں اور دو مغربوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دونوں دریاؤں یا سمندروں کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دریا یا سمندر ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سب آسمانوں و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ یعنی ہر روز اور ہر آن وہ اپنی کائنات کی تدبیر اور اپنی مخلوقات کی حاجت روائی میں اپنی کسی نہ کسی شان یا صفت کا مظاہرہ فرماتا رہتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان جنوں اور انسانوں کے گروہوں ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ اصل عربی لفظ ثقلان ہے جس کے معنی ہے دو بھاری چیزیں، اور اس سے مراد جنات اور انسان ہیں، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جنہیں اس کائنات میں عقل و شعور کے علاوہ مکلف بننے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ یہاں فارغ ہونا مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کائنات کے دوسرے امور انجام دے رہے ہیں اور ابھی حساب لینے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ حساب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ آگے آیت نمبر 44 تک دوزخیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ فقرہ ہر جگہ فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ہولناک انجام کی جو پہلے سے خبر دے رہا ہے وہ بذات خود ایک نعمت ہے، اس کو مت جھٹلاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کا یہ انجام ہونے والا ہے، کیا اس انجام سے باخبر ہونے کے بعد بھی تم نعمتوں کو جھٹلانے کا رویہ جاری رکھو گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی باز پرس اور عذاب سے بھاگ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ یعنی سوال و جواب اور حساب و کتاب کا مرحلہ تو اس وقت گزر چکا ہوگا جس میں ان لوگوں سے حجت قائم کرنے کے لیے بھی سوالات کیے گئے تھے، لیکن اب ان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا کیونکہ اسے خود ہی معلوم ہے، اور نہ فرشتوں کو ضرورت ہوگی کیونکہ جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے مجرم لوگ اپنے چہرے کی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ پس
تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ اکثر مفسرین کے مطابق پہلے آیت نمبر 44 میں جن دو باغوں کا ذکر ہوا تھا وہ اعلیٰ درجے کے مقرب بندوں کے لیے ہیں، جیسا کہ اگلی سورت سورہ واقعہ میں اس کی تفصیل آنے والی ہے، اور اب آیت نمبر 62 سے جن دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ عام مومنوں کے لیے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ سبزہ جب خوب گھنا اور گہرا ہو جائے تو وہ دور سے سیاہی مائل نظر آتا ہے، یہ اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ ان خیموں کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ یہ موتی سے بنے ہوئے بہت طویل و عریض خیمے ہوں گے۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان۔ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان۔ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ رف رف نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ جنت کی نعمتوں میں سے جن جن چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ان کے وہی نام ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں، لیکن ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی لذت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بہرہ فرمائے، آمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک
تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔